یو ای گیٹ کے نام سے کہ آپ اگر چاہے آپ ٹرانزٹ وزٹ پہ بھی جاتے ہیں لیکن آپ کی اگر کنٹینیو ٹریولنگ ہے یا جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ بنوائیں. تو وہ مختلف گیٹ ہیں کہ آپ کو امیگریشن کاؤنٹر پہ جانے کی نہیں ضرورت, آپ خالی کارڈ پہلے اور چلے جائیں اور آ جائیں. یعنی ہم لوگ ابھی 1 منٹ بھی نہیں وہاں پر رکتے. تو بہت ساری سہولتیں وہاں پر انہوں نے دی ہوئی ہیں. اچھا, میں بھی اب تھوڑی چینجز آ گئی ہیں ادھر. اچھا, دوسری چیز یہ کہ جب ہم تھوڑا سا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہیں اپنے, اور یہاں سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے بھی باہر جا رہے ہوتے ہیں, تو ابھی ایک نیا ایشو جو ہے وہ جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس اسکالرشپ پہ گئے ہوئے تھے ان کو واپس بھجوایا جا رہا ہے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر حالات ایسے جب ہوئے تو ساری دنیا میں یہ ایک تبدیلی آئی, لیکن پاکستان کے اندر اسپیشلی جو افغانستان اور انڈیا اور ساتھ میں جو ممالک تھے ان کی وجہ سے جو چیزیں ہیں وہ پوری دنیا میں اس کا اثر تو پاکستانیوں پر پڑ رہا ہے. تو لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو واپس بھجوایا جا رہا ہے. کچھ جگہ پر جہاں پر کچھ واقعہ ہوتا ہے تو دہشت گردی کی وجہ سے جو لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن قائم ہو تو وہی ان کی وجہ سے یہ ساری جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. لیکن پھر بھی مڈل ایسٹ میں اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کو بہت احترام دیا جاتا ہے, اور بہت سارے لوگ جو وہاں پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں. ابھی تو جتنی بھی بڑی یونیورسٹیاں دنیا کی وہ ساری دبئی یو ای کے اندر بھی بن گئی ہیں, تو وہاں پر پاکستان سے بہت سارے جو بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ سب کوئی کسی قسم کا ان کو نہیں کوئی پرابلم ہوگا. یو اے کے اندر پرابلم نہیں ہے؟ جی نہیں, بالکل. اچھا, کیونکہ ہمیں دوسری جگہیں جس طرح سے یو کے ہے, یو ایس ہے, یو کے اور یو ایس اے میں جو ہے یہ ہے کچھ مسائل, یہ بالکل ابھی ریسنٹلی, اور وہ سب کو پتا ہے کہ کیوں ہے. آپ منی صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں ابھی تک تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, کیا وجوہات ہیں, کیا چکر ہے کہ جی جیسے ہی دہشت گردی کا نام آتا ہے تو پاکستانیوں کو پکڑ لیتے ہیں؟ تمام ممالک میں ہی دہشت گردی ہو رہی ہوتی ہے, پاکستانی ہی کیوں پکڑا جاتا ہے؟ ہاں, اس لیے کہ صرف پاکستانیوں کو نہیں, جب یہ شروع ہوئی دہشت گردی تو اصل میں یہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں جب کلاشنکوف کلچر آیا تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم یہ جو برائیاں شروع ہوئیں تو وہی آگے بڑھتے بڑھتے جو زیادہ ہوتی گئیں. اور پاکستان کے اندر کیونکہ یہ بہت سی طاقتیں اس میں نہیں چاہتی کہ امن قائم ہو یا پاکستان کے حالات بہتر ہوں, لیکن صرف پاکستان میں نہیں ہے, عرب ممالک میں بھی بہت سارے لوگوں کو پکڑا گیا ہے, اور پورے مسلمانوں پہ یہ ہو رہا ہے. اور جو یو ایس اے یا یو کے, یورپ کے اندر یعنی پورے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ ہی یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ سب سے برابری کا ہی ہے سلوک ہے نا, نہیں صرف پاکستانیوں کے ساتھ. تو یہ جو برابری کا سلوک نہیں ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے حالات میں بہتری آئی ہے, یہ ورسٹ کنڈیشن کی طرف جا رہے ہیں؟ جی بالکل, اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے سب سے مین چیز ہے کہ پاکستان میں جب امن قائم ہوگا, جب یہاں پر دہشت گردی پہ کنٹرول ہوگا. اب حکومت نے بہت کوشش کی, آپ دیکھیں کہ آج جو بہت کم جو ہے یہ چیز, کیونکہ ایک دم جو خودکش دھماکے ہیں یہ ختم کرنے تو اتنی جلدی ممکن نہیں, لیکن حکومت نے ہر جگہ پر ان پر قابو پانے کی کوشش کی ہے, اور سیکورٹی کے اتنے سخت انتظامات ہیں. آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو وہ گیٹ سے باہر یا کہیں ہوتا ہے, اور یہ پولیس جو ہماری یا سیکورٹی ایجنسیاں جو ہیں یہ اپنی جانیں وہاں پر قربان کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت پوری ذمہ داریوں سے اس کو روکنے کی بھی کوشش کر رہی ہے اور اس کے نیٹ ورک کو بھی پکڑ رہی ہے, اور انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ بالکل پاکستان میں امن قائم ہوگا. اور آصف زرداری صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جس طرح ایک اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں یہ بہت جلد ممکن ہو جائے گا. چلیں انشاءاللہ, ہوپ فار دا بیسٹ. دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلی کب تک آتی ہے. ہمارے پاس ایک میسج ہے آپ کے لیے جاوید صاحب کا. ان کا کہنا ہے کہ یہ کینیڈا میں کچھ سالوں سے موجود ہیں اور یہ کہتے ہیں میں پورے ورلڈ میں کہیں پہ بھی جا سکتا ہوں, ایز اے کینیڈین میں ووٹ دے سکتا ہوں, لیکن ایز اے پاکستانی میں ووٹ کیوں نہیں دے سکتا؟ اچھا, یہ پچھلے دنوں کوئی 1 سال پہلے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب دبئی آئے, تو ایئرپورٹ پر ہی میں نے ان کو کہا کہ
کچھ لوگوں سے آپ کی میٹنگ، آگے کہیں جانا تھا، رات کا سٹے تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ بلائیں سب کو، رمضان تھا نا، تو ہم نے کوئی کافی لوگوں کو اکٹھا کیا، تو وہاں پر میں نے جو ان کو لوگوں کی طرف سے کہا وہ 7-8 چیزیں تھی، ان میں ووٹ کا بھی رائٹ تھا اور بھی چیزیں تھی، اوورسیز کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے ڈیسک کیمپ کیے جائیں تاکہ جب وہ پاکستان آتے ہیں تو ایک ہی جگہ پر ان کو پتا ہو کہ کہاں ہم نے جانا ہے اور ہمارے سارے کام ہونے ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے اسی ٹائم سے کام شروع کروایا، اور ابھی جو اوورسیز منسٹر ہے فروخ ستار، مختلف ملکوں میں جو ہے، یو ای کے اندر بھی ان کی کافی میٹنگ ہوئی ہم لوگوں سے، تو اس پہ تقریباً 95% کام ہو چکا ہے کہ اوورسیز میں پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بھی ملے گا اور وہ ووٹ ڈال سکیں گے، نہ صرف ووٹ ڈال سکیں گے بلکہ ان کے لیے مخصوص نشستیں بھی، وہ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں اور سینٹ میں بھی ان کو نمائندگی دی جائے گی۔ تو یہ حکومت اس پہ کام کر رہی ہے پرائم منسٹر کے کہنے پہ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ الیکشن تک یہ بالکل اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل چکا ہوگا اور وہ لوگ خود بھی اپنے نمائندے اپنے لوگوں سے چن سکیں گے۔ چلیے ہمارے اس پہ کالر بھی موجود ہے منیر صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو کال لے لوں۔ پلیز۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، کراچی سے ڈاکٹر انور ظہیر بات کر رہا ہوں۔ جی ڈاکٹر انور، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک کیا ہوں، کہنا آپ چاہیں کیسے گے؟ ہیں؟ ہلو جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ جی، آپ کے یہاں چونکہ گیسٹ آئے ہوئے ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے، تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں پاکستان سے جو مین پاور جاتی ہے ایمریٹس کو، اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ ہمارے ہاں کی جو لیبر کلاس ہے وہ الٹریٹ ہے، یعنی ان میں شرح خواندگی بہت کم ہے۔ تو اگر سفری دستاویزات کے طور پر پاکستان اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس مل کر کولابریشن کے ساتھ ایک ایسا بلاک جو ہے وہ بنا لیں تاکہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو ان کی جتنی سفری دستاویزات ہیں، جو بھی ان کی تعلیم ہے اور جس اسکلز کے لیے وہ جا رہے ہیں ایمریٹس میں خدمات انجام دینے کے لیے، وہ اگر پوری طریقے سے صحیح طریقے سے ریکروٹنگ ایجنٹ نے کی ہیں تو ان کو وہ تمام مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جو اسکلز والے یہاں سے جاتے ہیں ان کو وہ ہائر کر کے لے کے جاتے ہیں، لیکن ان کو اس اسکلز کا پتہ نہیں ہوتا۔ جب وہاں پر وہ جا کے کام شروع کرتے ہیں تو جو بھی ان کو ہائر کر کے لے کے گیا ہے وہ کہتا ہے ان کو تو اس کام کا پتہ ہی نہیں ہے اور ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ہے، تو وہیں پر پرابلمس شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان کو جو ہے مانیٹریلی بھی بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ مختلف ریکروٹنگ ایجنٹس کو ایکسٹرا منی دے کر اور غلط ذرائع سے جاتے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے دونوں ممالک کے درمیان جو لوگ جانا چاہ رہے ہیں اور جس فیلڈ کے اندر جانا چاہ رہے ہیں ان کا یہیں پر ایک کوئی ٹیسٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ جب وہاں پہنچے تو نہ تو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی گورنمنٹ کو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، اور جو لوگ یہاں سے گئے ہیں ان کو بھی اپنے پیسے کا جو ہے وہ صحیح مصرف نظر آئے۔ اگر اس طریقے سے کیا جائے تو میرا خیال بہت بہتر ہوگا، کیونکہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں زیادہ تر جو لوگ جاتے ہیں وہ ہمارے ہاں اسکلز کے ساتھ نہیں جاتے اور جس کی وجہ سے پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں۔ تو میرا خیال یہی ہے ان کے موقع، ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منیر صاحب کی، کہ اس طرح اگر کیا جائے تو میرا خیال ہمارے ملک کے لیے بھی اور عرب ایمریٹس کے لیے دونوں کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، جی، اور دیکھتے ہیں کہ منیر صاحب آپ سے کیا کہتے ہیں۔ جی، یو ای میں جو لوگ پاکستانی جاتے ہیں، یہ بہت اچھا انہوں نے سوال جو ان کا تھا بالکل ٹھیک تھا کہ بہت سارے لوگ جو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے، تو وہ ظاہر ہے وہاں جا کر پریشان ہوتے ہیں۔ بڑے کیس سامنے آتے ہیں بہت زیادہ کہ لوگ جاتے ہیں، ان کو کہا کو چھوڑ جاتا ہے اور وہاں جب وہ جاتے ہیں تو ان کو اور کام دیا جاتا ہے۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے جو فرق آیا ہے کہ اب جتنی بھی ریکروٹنگ ایجنسیاں ہیں ان پہ گورنمنٹ نے کافی سختی کی ہے، اور میں نے خود، بلکہ ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، اور میں نے خود، میرا خیال ہے کوئی 5-6 ہزار لوگوں کو تو خود ہم نے بلایا ہوگا اپنے ذاتی تعلق سے یو ای میں۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی لوگ آئیں وہ تاکہ ان کو ایک تو اس کام میں ایکسپیرئنس ہو، سکلڈ جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان کو بڑی اچھی جاب بھی مل جاتی ہیں، اور گورنمنٹ اس پہ کافی سختی کی ہوئی ہے اب، اور اب یہ واقعات بہت کم ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ جب وہاں سے کوئی بھی
لوگوں کو ملتا ہے کسی کمپنی کی طرف سے آرڈر کہ ہمیں اتنے بندے چاہیے اس کام میں، تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ اب اس پہ پہلے وہ ٹرینڈ کرتے ہیں اور پھر بھیج رہے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ کیس ایسے آتے ہیں اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مزید سختی کرنی چاہیے تاکہ جو لوگ زر مبادلہ وہاں پر کمانے کے لیے جاتے ہیں پاکستان کے لیے، اور وہاں پر ان کو جو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن جو دوسری بات ابھی یو ای گورنمنٹ نے کیا کہ جیسے بہت سارے لوگوں کو ویزا جو ہے وہ لوگ بلا لیتے ہیں فوٹو کاپی بھیج کر، تو اب وہ انہوں نے کیا وہ اوکے ٹو بورڈ کی اسٹیمپ لگائے ہیں، وہ بھی صرف اس وجہ سے ہے کہ تاکہ لوگ واپس نہ آئیں، یہ نہیں کہ وہ دبئی میں جاتے ہیں اور اگلے دن ان کو ایئرپورٹ سے واپس کر دیا جائے، ان کے پاس ویزا ہی نہیں ہوتا یا صحیح ڈاکومنٹس نہیں ہوتے۔ تو یہ کچھ چیزیں جو اب انہوں نے سختی کی ہے اور گورنمنٹ پاکستان نے بھی کی ہے کہ تاکہ ایسے لوگ ہی جائیں کہ جو وہاں پر کام کر سکے۔ اور یو ای کے اندر کوئی 3-4 سال پہلے گورنمنٹ یو ای نے یہ کیا کہ سب ملکوں کے آپ کی کمپنی ہے، جیسے ہماری بھی کمپنی ہے، تو ہم نے سارے پاکستانی نہیں رکھنے، یعنی ملٹی نیشنل لوگوں کو جو ہے نا اس میں سب لوگوں کو لایا جائے، بلکہ وہ ABC جو کیٹیگری بنا دی گئی کہ آپ اتنے اس کو رکھیں اتنے اس کو رکھیں۔ لیکن جب گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی آئی تو زرداری صاحب نے اسپیشل ان سے جب بات کی کہ ہمیں آپ سے ہمارے ایک پرسنل تعلقات ہیں اور بھائیوں جیسے دونوں دوستانہ ممالک کے ہیں، تو پاکستانیوں کے لیے اسپیشل اس میں گنجائش رکھیں۔ تو یو ای میں اب سب سے زیادہ جو ہے پاکستانی لوگوں کو جو ویزے ایشو کیے جاتے ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، ابھی میں اسی سوال کی طرف آ رہی تھی کہ آپ کی اپنی کمپنی ہے ہانس کے نام سے، جی جس میں آپ ملٹیپل چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، تو یہی میرا سوال تھا اگلا جی کہ کتنے پاکستانی جو ہیں آپ نے ان کو اپوائنٹ کیا، کیونکہ سننے میں یہ آتا ہے کیونکہ جو لوگ وہاں کے حالات دیکھتے نہیں ہیں وہاں سے جو سنتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں وہ بھی ایک ہاف انفارمیشن ہوتی ہے، جو آپ سن رہے ہوتے ہیں اس کے حساب سے یہ کہا جاتا ہے کہ لائک انڈینز ہیں تو وہ جتنے پاکستانی جن پیسوں میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے ہاف پرائز میں کام کر دیتے ہیں، تو وہاں سے ایک پرابلم کریٹ ہوتا ہے کہ جی وہ باہر آ جاتا ہے پاکستانی۔ بالکل یہ چیز ہے کہ انڈین اور بنگلہ دیش کے جو ہیں بنگلہ دیش وہ اس پہ آدھی طرح پہ کام کرتے ہیں اور پاکستانی اس پہ جو ہے نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود ایک تو ہمارے جتنے پاکستانی ہم لوگ ہیں بزنس مین تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بلایا جائے، اور اب جو وہاں پر ایمبیسڈر ہیں خورشید جنیجو صاحب، یہ بھی جب سے وہاں گئے ہیں اب ان کا ٹینیور پورا ہو گیا، وہ واپس آنے والے ہیں، لیکن انہوں نے بہت کام کیا پاکستانیوں کے لیے، اور وہاں کی حکومت سے اپنے ذاتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے بے شمار ایسی گنجائش نکالی کہ جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ آ سکیں۔ اور اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ پیسے بھیجے گئے ہیں لیگل وہ یو ای سے آئے ہیں۔ یہ اس سال کے جو سب سے زیادہ پوری دنیا میں جو باہر سے آیا زر مبادلہ وہ یو ای سے آیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو ایک بتایا گیا ہے کہ آپ پیسے جو بھیجیں گے اگر بینکوں کے ذریعے ہی تو اسی میں پاکستان کا بھی فائدہ اور آپ کا بھی فائدہ ہے۔ اور اب گورنمنٹ نے بلکہ کچھ بینکوں سے بات کر کے UBL ہے اور کچھ بینک ہے، کچھ منی ایکسچینج ہے جن کی برانچ ہے وہاں پر، وہ ویسے پیسے یہاں پر مل رہے ہیں جیسے ہونڈی کے ذریعے لوگوں کو ملتے تھے کہ آپ وہاں پر دیتے ہیں اور اسی ٹائم آپ کو مل جائے۔ تو یہ لوگوں کو ایک سہولت جب دی گئی ہے اور ان کو بہتر اس کا ریٹ بھی دیا جا رہا ہے تو وہ لوگ اب لیگل طریقے سے جو ہے نا پیسے بھیجنے شروع ہوئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ یو ای اس دفعہ جو ہے اس سال پوری دنیا میں سب سے زیادہ زر مبادلہ بھیجنے والے ملک میں ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایجوکیشن کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی، میرے خیال سے اوورسیز برانچز میں حبیب بینک آف پاکستان کا نام بھی آتا ہے، وہ بھی اوورسیز برانچز ان کی بھی وہاں پر موجود ہیں۔ حبیب بینک ہے، UBL ہے، اور بھی بینک ہے پاکستانی، اور اب آپ کا جو ہے ایک ٹرانسفر آف منی بہت آسان ہو گیا۔ جی بہت آسان ہے، اور لوگوں کو کافی اس سے سہولت ملی ہے کہ وہ ہونڈی پہ اسی لیے جاتے تھے کہ ان کو ایک فائدہ ہوتا تھا کہ ادھر پیسے دیے اور وہاں پر مل گئے، لیکن اب بینک اس سے بہتر ریٹ دے کر لوگوں کو جو ہے نا وہی سہولت دے رہا ہے۔ میں اوورسیز کے حوالے سے ایک اور بتانا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی جب حکومت قائم ہوئی اور جب پرائم منسٹر میں نے پہلے بتایا کہ آئے ادھر، تو ان کے کہنے پر وہاں یہ ایجوکیشن ویلفیئر کونسل جو ہے قائم کی گئی، اور یہ پوری دنیا میں پہلی دفعہ یو ای کے اندر صرف جو بنا، جس میں پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ مل کے
یہ ایک قائم کی گئی. تو اس میں مجھے اس کا چیئرمین بنایا گیا اور وہاں پر جو ویلفیئر کونسلر ہیں وہ میرے ساتھ سیکرٹری ہیں ابوظہبی ایمبیسی اور دبئی کونسلیٹ میں, اور کونسل جنرل دبئی اور ڈپٹی ہیڈ آف مشن اس کے ممبر ہیں, پلس اس میں 10 جو یو ای کے بڑے بزنس مین وہ اس کے ممبر بنائے گئے. اچھا. تو اس میں ہم نے کمیونٹی کے لیے کونسلیٹ اور ایمبیسی میں بیٹھ کے کام کرنا شروع کیا, جس میں ہفتے میں ایک دن جو ہے مختلف جیلوں کا میں نے وزٹ کیا. اچھا. تو تقریباً 6 مہینے کے اندر ہم نے کوئی 150 ایسے قیدی رہا کروائے جن کو سزائیں ختم ہو چکی تھی, لیکن ان کے پاس تھوڑے جو جرمانہ تھا وہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے, بلکہ بہت سارے لوگ جن کے پاس ٹکٹ نہیں تھے صرف, یا ان کے ڈاکومنٹس نہیں تھے کمپلیٹ, وہ ہم نے ان کے فائن جو پے کر کے خود اور ان کے ڈاکومنٹس ان کو بنوا کے دیے اور ان کو رہا کروایا. اسی سلسلے میں جب یو ای میں دبئی کے اندر یہ پراپرٹی کا جب کرائسس آیا تو اس میں کچھ لوگوں کے پرابلم ہوئے اور ان کی جاب کے پرابلم ہوئے, بزنس کے پرابلم ہوئے, تو ہم نے جتنے بھی سکول ہیں وہاں پر 7 سکول ہیں پاکستانی 7 ریاستوں میں, ٹھیک, وہاں کے پرنسپل کو ہم نے کہا کہ جو بھی بچہ جن کی آپ دیکھیں کہ وہ فیس نہ دے سکنے کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ آپ ان کے ہمیں بتائیں, اور ان کے والدین کی طرف سے ہمیں اپلیکیشن آنا شروع ہوئی. تو ہم نے تقریباً اس سلسلے میں کوئی 5 لاکھ درہم جو ہے 6 مہینے کے اندر جو بچوں کی فیسیں تھی وہ ہم نے سب جتنی اپلیکیشن آتی تھی وہ ہم نے طریقہ یہ